ورفع بعضهم درجات، اس پر تھوڑا سا فوکس کر لیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات مطلق چھوڑ دیا، ایبسلیوٹ حالت میں، فکس نہیں کیا. کتنے؟ کسی خاص وصف کے حوالے سے بھی یہاں بات نہیں کی، مطلق چھوڑ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جس ہستی کا ذکر ہے اس کی شان تمہارے شمار سے باہر ہے، اس کے درجے تمہاری گنتی سے باہر ہے. اس کو انہیں اللہ نے لامحدود بنا دیا ہمارے لیے. اللہ ہی جانتا ہے ان کی حد کیا ہے، تو اس طرح انہیں لامحدود بنا دیا. اللہ اسی لیے تو دیکھیے نا، آپ نے فرمایا کہ لی ما اللہ وقت، میرے لیے اللہ کے ساتھ وہ وقت گزرتا ہے کہ جس میں لا یسعنی نبی مرسل ولا ملک مقرب، کہ نہ تو کوئی نبی مرسل اس وقت میرے ساتھ وہاں پایا جاتا ہے، نہ کوئی ملک مقرب اس وقت میرے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ کے پاس میں اس حالت میں ہوتا ہوں کہ تنہا اللہ مجھے وہ قرب عطا فرماتا ہے. تو یہ قرب کی منزل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بار بار جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی رضا کی بات کئی جگہوں پہ کی ہے، اور ایک آیت یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایک دفعہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے انبیاء کرام کی شان پہ گفتگو کر رہے، ترمذی کی حدیث ہے. تو حضور پردے کے پیچھے سے ان کی بات سماعت فرما رہے تھے. ایک صاحب نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا کہ انہیں اپنا خلیل بنایا. دوسرے صاحب نے کہا یہ بھی تو حیرت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، انہیں کلیم اللہ قرار دیا. تیسرے صاحب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کلمہ کہلاتے ہیں، روح اللہ بھی ہیں، کلمت اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں. چوتھے صاحب نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا اور صفی اللہ کے مقام پر فائز فرمایا، انہیں سب سے پہلے پیدا کیا اور صفی اللہ بن. حضور نے یہ گفتگو سنی اور پردے سے باہر آئے، السلام علیکم فرمایا، سلام کیا، اور پھر ارشاد فرمایا میرے اصحاب میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، جو کچھ تم نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ نے انہیں خلت سے نوازا ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے انہیں شرف ہم کلامی بخشا ہے، اور عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، اور آدم صفی اللہ ہیں. بے شک ایسا ہے، لیکن سن لو الا وانا حبیب اللہ، میری شان سے غافل مت ہو جانا، سنو بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں، حبیب اللہ ہوں، اللہ کا محبوب ہوں. اور پھر اس کے بعد اپنی شان میں کچھ اور باتیں اپنی شان سے متعلق بیان فرمائی تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ ان کے نبی کی شان کیا ہے. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور اس پہ فخر نہیں، اور فرمایا سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ میں ہی ہوں گا، اور سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ میں ہی ہوں گا، اور جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا وہ میں ہی ہوں گا. لیکن ولا فخر، اس پہ فخر نہیں کرتا، میں اتراتا نہیں، تکبر نہیں کرتا، یہ میرے اللہ کا مجھ پر کرم، مجھے یہ سب عطا فرما. یہ بات آپ نے خود بیان فرما دی. تو یہ انبیاء کرام کے بیچ ہم اپنے محبوب کو آقا دو عالم کو کس طرح دیکھیں گے یہ وہ بتایا جا رہا. دیکھیے قرآن کی آیتوں میں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور انبیاء کا بھی ذکر ہے. حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا. اب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیرایا بیان اختیار فرمایا ذرا وہ لیجئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اسلوب اختیار کیا اس کو لیجئے. دونوں میں واضح فرق ہے. یہ سب فرق اس لیے کہ مرتبوں میں فرق ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب اور اپنی معرفت اس طرح بیان فرمائی ہے، یعنی بالواسطہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریب ہیں کس طرح؟ بالواسطہ. اب وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم ابراہیم کو اسی طرح دکھا رہے ہیں آسمان و زمین کے پیچھے چھپی ہوئی حکومت، یہ اللہ کی نشانی، اور یہ حضرت ابراہیم کے لیے قرب کا واسطہ. اس طرح وہ اللہ کی معرفت اور اس کے قرب کے ذریعے قریب ہو رہے ہیں، اس کا قرب پا رہے ہیں. تو بالواسطہ ہے نا،
مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی معرفت بیان فرمائی تو کیسے بیان فرمائی؟ کوئی واسطہ نہیں. فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. سارے پردے اٹھ گئے، واسطے سب پیچھے رہ گئے، اور محبوب خدا اللہ کی بارگاہ میں براہ راست اس کے روبرو حاضر ہو گئے. اور قرب کی انتہا یہ کہ سارے قرب جو ہیں وہ دنیا میں رہ گئے، حضور اس سے بھی آگے نکل گئے. سارے فاصلے نیچے رہ گئے، حضور اس سے بھی آگے نکل گئے. او ادنا یہ بتا دیا. یہ ہے آپ کے قرب و معرفت کا بیان. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ہم نے ان کو یہ دکھایا ملکوت آسمان و زمین کے. اللہ اللہ. اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو کس طرح؟ تما کے انداز میں، مرتبہ تما میں. مرتبہ تما کا مطلب سمجھتے ہیں؟ انہیں اس بات کی تما ہے کہ اللہ انہیں بخش دے. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ابراہیم مغفرت مانگتے ہیں مرتبہ تما میں. کیسے؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور میں اس ذات سے تما رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے قیامت کے دن. یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تما رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے. اور جب حبیب خدا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یعنی یہاں حضور کی مغفرت کا ذکر فرمایا تو مرتبہ تما میں نہیں، مرتبہ یقین میں فرمایا کہ اس طرح کہ اے محبوب آپ کے لیے ہم نے جو اگلے پچھلے سارے معاملات تھے سب بخش دیے. جو بھی آپ کے ساتھ اگلے پچھلے معاملات سب بخش دیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی الزام تھے وہ دور کر دیے، کوئی اگر خلاف اولا آپ نے کسی حکمت کی وجہ سے کوئی کام کیے، ظاہر حکمت ہوتی تھی، وہ سب بخش دیا. ہم نے ان کو بخش دیا اور اس پہ اجر عظیم بھی عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ کے لیے جو مغفرت کی بات کی تو وہ مرتبہ یقین میں کی. اور دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن سے، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں لیجئے گا اس بات کا جو مغفرت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مغفرت یقینی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. میں انداز بیان کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے ان کی مغفرت مرتبہ تمام میں بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت مرتبہ یقین میں بیان کی. باقی مغفرت یقینی طور پر ان کو بھی حاصل ہے کیونکہ وہ تو نبی ہیں، وہ تو معصوم ہیں. ان کی مغفرت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ مگر قرآن کا انداز الگ الگ ہے. ان کی مرتبہ تمام میں ہے، آپ کی مرتبہ یقین میں. یہ فرق ذہن میں رہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن شرمندگی کے حوالے سے خوف رکھتے ہیں اور رب ذوالجلال سے یہ درخواست کرتے ہیں اظہار بندگی کے طور پہ کہ اے میرے مالک یوم لا تخزنی، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر. ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. بے شک بالکل ٹھیک ہے، ان کا یہ مقام ہے، مگر حبیب خدا کا مقام اس سے کہیں آگے کہ اللہ نے آپ کے حوالے سے جب قیامت کی شرمندگی کا ذکر فرمایا تو اس طرح فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں فرمائے گا اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مالک تو رسوا نہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالک خود نازل فرما رہا ہے کہ تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا. یہ فرق ہو گیا نا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ان کی حفاظت اور ان کی پاکی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے مالک تو مجھے بچا اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. یعنی اس لعنت اور اس ناپاکی سے تو مجھے اور میرے گھرانے کو پاک رکھ اور اس بچا کے رکھ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں سے رجس کو، ناپاکی کو لے جائے اور پاک کر دے انہیں جیسے پاکی کا حق ہے. وہ دعا مانگ رہے ہیں
اے اللہ تو بچا لے ہمیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ کی یہ شان. دیکھیے اس طرح کے فرق آیتوں میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز. ایسے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی دیکھیں اس طرح کے فرق ملیں گے. موسیٰ علیہ السلام ایک چیز کی دعا مانگتے ہیں. مثال کے طور پر مشہور دعا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. یہ حضرت کلیم اللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ سینے کو کھول دے. تو اللہ نے قبول کیا، سینہ کھول دیا. اور جب حضور کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام رب سے عرض کرتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے. اے مالک میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دے. اور اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے پیارے تمہارا بوجھ ہم نے خود ہی اتار دیا ہے. وہ مانگ رہے ہیں اور ادھر بلا مانگے مل. موسیٰ علیہ السلام دیکھیے کوہ طور پر اپنے رب سے عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسا ہے، تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. دعا کی، جواب کیا آیا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور ادھر حبیب خدا کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے الم تر الی ربک، کیا محبوب آپ نے اپنے رب کو دیکھ نہیں لیا؟ سبحان اللہ، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھ نہیں لیا؟ تو دونوں میں فرق ہے. وہ مانگ رہے ہیں تو جواب آیا آپ نہیں دیکھ سکتے، اور ادھر حبیب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں. کیسے اللہ نے دکھایا؟ اور ما زاغ البصر وما طغى، ایسے دیکھا کہ آنکھ میں نہ کجی آئی نہ حد سے آگے بڑھی. جیسے دیکھنا چاہیے تھا ادب اور حیا کے ساتھ ویسے ہی ان آنکھوں نے دیکھا. وہ کیا آنکھیں تھی، اس پہ قربان جائیں دنیا کی ساری آنکھیں جنہوں نے رب کا دیدار کیا. اور اللہ نے ان آنکھوں کی شان بھی بیان کر. یہ حبیب کا مقام ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پہ کہتے ہیں جب وہ جلدی سے آگے بڑھ گئے نا کوہ طور پہ اپنی قوم کو چھوڑ کے، تو انہوں نے کہا تھا اے میرے رب، جب اللہ نے پوچھا اے کلیم آپ جلدی کیوں آ گئے، قوم پیچھے رہ گئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی طرف اس لیے بڑھا ہوں رب لترضیٰ، تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام ایک عمل اس لیے کرنے جا رہے ہیں، جلدی اس لیے فرما رہے ہیں کہ لترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ رب کو راضی کرنے کے لیے عجلت سے کام لیتے ہیں. اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ رب اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے عجلت فرماتا ہے. ادھر رب عجلت فرماتا ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے. وہ کیسے؟ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو، آرزو کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. تو جیسے حضور کوئی تمنا کرتے، کوئی خواہش، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا. سنردیکا فی امتک ولنسوک، یہ مشہور حدیث مسلم شریف کی. فرمایا جبریل سے جاؤ میرے محبوب کو یہ مجدہ سناؤ کہ ان کی امت کے سلسلے میں ہم انہیں راضی کر لیں گے اور ہم انہیں کسی غم اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے. سنردیکا فی امتک ولنسوک. تو یہ مقام کا فرق ہے. حبیب کا مقام دیکھو اور ادھر خلیل و کلیم کا مقام. قرآن کی ان آیتوں سے یہ فرق خود بخود واضح ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ناز ہے اس بات پر، فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا. اللہ نے ہمیں آپ کے صدقے میں سب سے افضل امت بنایا، خیر الامم کا ٹائٹل ہمیں دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اور قیامت کے دن ہمیں بہت سی خصوصیات عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی بہت سی خصوصیتیں اپنے دین و شریعت کے اندر ہمارے لیے رکھی، آخرت میں بھی وہ ظاہر ہوں گی. جیسے اعضائے وضو کا چمکنا، یہ سب دیکھیں گے کہ اس امت کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، کسی اور امت کے وضو کے اعضاء نہیں چمکیں گے. یہ اس امت کی خصوصیت وہاں بھی ظاہر ہوگی. تو بہرحال یہ ہے آپ کی شان.